اللہ وحدہ لا شریک دی حمد اور ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مقدسہ تے درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد دعا ہے میرا مالک اج دے جمعۃ المبارک دی اس حاضری اور با برکات لمحات نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبولیت دا شرف نصیب فرمائے۔ ان دوستان زی مکرم اور بزرگوں دوستو، جناب صدیق اکبر دی ذات کسے بشر تو پوشیدہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق نے محبوب علیہ کتنیاں قربانیاں پیش کی تھیں۔ ہر قربانی دا اجر ہوندا ہے، محبت دا اجر ہوندا ہے، لیکن قربان جاواں کوئی اجر ایک لمحے واسطے برقرار رہندا ہے، کوئی اجر ایک سال واسطے، کوئی 5 سال واسطے، کسے نو زندگی وچ ملدا ہے پھر نہیں ملدا۔ لیکن حضور دے غلاماں جویں جویں وفا کیتی ہے، رب دنیا تے بھی اجر دیتا ہے، رب آخرت وچ بھی اجر دینا ہے۔ اسی الحمدللہ سنی ہاں اور حضور نو بھی مندے ہاں، حضور دے غلاماں نو بھی مندے ہاں۔ نسبت والا بندہ جڑا ہوندا ہے وہ بڑا کرما والا بندہ ہوندا ہے۔ دیکھو جمادی الثانی اسا ابو بکر صدیق دی شان سنی، ہن رجب 6 رجب نو عرس پاک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز دا، 13 رجب نو علی پاک سرکار دے ولادت ہے۔ تو ساڈے کول جننے بھی مہینے نے ساڈے بزرگاں دے مہینے نے، اسی بزرگاں اپنے دا نام لیندے رہنے ہیں۔ کئیاں نو نصیب ہوئے تے کئیاں نو کوئی نہ نصیب ہوئے، نصیب والیاں دی کیا کہنے، یہ گل نصیباں دی ہے، جن دے نصیب وچ جو لکھا۔ اللہ نے محبوب دے یاراں نو مقام دیتا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ دا وعدہ ہے جڑا تواڈے چوں ایمان لے کے آوے تے چنگے کام کرے۔ پہلے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آمنوا منکم، فرمایا جو تم میں سے ایمان لے کر آئے ان سے میرا وعدہ ہے۔ اب یہاں ایمان پہ بات مکمل نہیں ہوئی، فرمایا منکم، تواڈے وچوں جن نے ایمان لے آندا، وعامل الصالحات تے چنگے کم کیتے۔ ایمان لے آندا تے پھر چنگے کم کیتے، اللہ فرماندا لا یستخلفنہم فی الارض، میں انہوں زمین اندر خلافت عطا فرماواں گا۔ اچھا معلوم ہویا کہ وعدہ میرا رب کرے تو کمی تے ہو سکتی نہیں، نہ کوئی شک ہے، کوئی شک نہیں، رب فرما رہا وعد اللہ، اللہ دا وعدہ ہے، وعدہ میرے رب نے کر دیتا ہے۔ تو کنہ نال کیتا ہے؟ ایمان والیاں نال۔ کیڑے ایمان والے جنہ عمل چنگے کیتے، اللہ فرماندا لا یستخلفنہم،
میں ضرور ضرور انہاں نوں زمین دے اندر خلافت عطا فرماواں گا. ضرور ضرور. کما استخلف الذین من قبلہم، فرمایا جویں انہاں تو پہلے انہوں میں خلافت دیتی انجے میں انہاں محبوب دے غلاماں نوں بھی خلافت عطا فرماواں گا. تو ہن ذرا غور کریے کہ ساڈے کول خلافت ہے نہیں ہے؟ خلافت ہے کیا؟ امت تے واجب ہے کہ خلافت جیسے نظام نو قائم رکھے. لیکن مسلمان یورپ دا غلام بن گیا. بھائیو کیویں قائم رکھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس خلافت نو جس طرح میرے حضور دے غلامہ نے چلایا، انج دی خلافت کسے بھی نہیں چلائی. ابو بکر صدیق دے کندیاں تے بوجھ آیا نا، تے ابو بکر صدیق نے انج دی خلافت چلائی، ذمہ داریاں ادا کیتیاں کہ عمر پاک جی ہستی بھی اے اکھڑ تے مجبور ہو گئی. عمر فرمایا اے ابو بکر تسی اپنے تو بعد چون والےاں نوں مشکل دے اندر ڈال دیتا ہے کہ انج دی ساڈے کول ہونی ہی نہیں جویں دی خلافت ابو بکر صدیق نے چلائی. تو یہی وعدہ اللہ پاک فرما رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ دا وعدہ ہے کہ جڑا تواڈے وچوں آمنو ایمان لیا ہے، وعملوا الصالحات نیک عمل کرے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ میں ضرور ضرور انہاں نوں خلافت دیاں گا. ضرور ضرور خلافت دیاں گا. بیلیاں ہو پھر اللہ نے محبوب دے یاراں نوں خلافت عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی مکہ والے نے میرے حضور نو پریشان کیتا. حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے. پاک نبی نے بقیہ زندگی مدینہ شریف گزاری اور پھر ظاہری وصال ہویا میری سرکار دا. اس وصال تو بعد یہ سارا بھار بوجھ ابو بکر صدیق دے کندیاں تے آیا تے سائیں آپ نہیں لے آندا بھی سانو دیو خلافت، بلکہ لج پالاں عطا کیتی اور اپنی زندگی وچی امامت دے مسلح تے ابو بکر نو کھلار کے سونے مصطفیٰ نے دسیا ہے کہ ساڈے تو بعد اگر کوئی اس مسلح تے کھلوے گا تے او دا نام ابو بکر صدیق ہے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے، پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک عورت حاضر ہوئی کسے کم واسطے. میری سرکار نے فرمایا عورت نو جا چلی جا پھر آمی. اس عرض کی تھی یا رسول اللہ میں آواں تے توانو نہ پاواں، یعنی تسی وصال فرما جو تے پھر میں کندے کول جاواں. میری سرکار نے فرمایا خاتون اگر میں نہ ہواں تے پھر ابو بکر کول چلی جائیں. پھر کدے کول چلی جائیں؟ ابو بکر کول چلی جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی علیہ السلام دی حدیث حضرت حذیفہ روایت کر دینے، میرے حضور نے فرمایا اقتدو بالذی من بعدی ابی بکر و عمر. فرمایا میرے تو بعد ابو بکر تے عمر دی پیروی کرے آجے. میرے تو بعد ابو بکر تے عمر دی پیروی کرے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. ترمذی المستدرک للحاکم نے اس نو روایت کیتا ہے کہ حضور نے فرمایا اقتدو بالذی من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے تو بعد اقتدا ابو بکر تے عمر دی کرے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی دا وصال با کمال ہویا.
وصال دیا خبریں سونے مصطفیٰ نے پہلے ہی دے دیتیاں۔ میرے حضور 10 ہجری دے اندر پاک نبی علیہ السلام نے آخری حج فرمایا۔ اس موقع تے ابو بکر صدیق بھی میری سرکار دے نال ہے۔ عرفات دے میدان دے اندر حضور علیہ السلام نے ایک شاندار عالی شان خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا او میرے غلامو، دسو تے صحیح، کیا میں سارا دین تو اڈے تک پہنچا دیتا؟ سارے صحابہ نے عرض کی تھی جی یا رسول اللہ، تساں دین ساڈے تک پہنچا دیتا۔ پاک نبی علیہ السلام جدوں یہ فرمایا اسی دن یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرا رب فرماندہ ہے آج تہاڈا دین تہاڈے واسطے مکمل ہو گیا، اور اللہ نے اپنیاں نعمتاں تہاڈے تے پوریاں کر دتیاں تے تہاڈے واسطے اسلام نو دین پسند فرمایا۔ دین کیڑا پسند فرمایا؟ دین اسلام۔ نعمتاں پوریاں ہو گیاں، دین بھی پورا ہو گیا۔ ایک آیت جدو صحابہ سنی نا بڑے راضی ہوئے کہ سرکار جس مقصد واسطے آئے آج وہ پورا ہو گیا ہے، ہن ساڈے تے دین ساڈا مکمل ہو گیا ہے۔ سارے خوش نے، ابو بکر رو رہے نے، ابو بکر صدیق رو رہے نے۔ تو پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر روندہ کیوں ہے؟ عرض کیتی سونا تسی دین پورا کرن ہی تے آؤ ساؤ، دین مکمل کرن ہی تے آئے سی تسی۔ حضور ہن دین مکمل ہو گیا ہے دا مطلب تسی ساڈے تو جدا ہو جانا۔ اے صدیق اکبر سن جس گل نو سارے صحابہ نہیں سمجھ سکے، اس گل نو ابو بکر صدیق کلے سمجھ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح زمانہ علالت دے اندر میرے پاک نبی علیہ السلام باہر تشریف لے کے آئے، فرمایا میرے یارو، اللہ نے اپنے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے کہ وہ دنیا نو پسند کردہ یا آخرت نو، تو اس بندے نے آخرت نو پسند کر لیا۔ ابو بکر رون لگ پہ، صحابہ نو سمجھ نہیں آئی، تو پوچھا کہ ابو بکر صدیق کو، فرمایا سرکار گل کسے بندے دی نہیں کر رہے بلکہ سرکار گل اپنی فرما رہے ہیں کہ سرکار نے آخرت نو پسند کر لیا، ہن حضور ساڈے تو جدا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پاک نبی علیہ السلام دے وصال با کمال دے موقع تے ایسا منظر سی کہ مدینہ شریف دیاں گلیاں بازاراں بھر چکے سن۔ پھر حضور دا وصال ہویا، عمر پاک سرکار نے تلوار نکالی، فرمایا کوئی بندہ اے نہ آکھے حضور دا وصال ہو گیا، میں دی گردن اڑا کے رکھ دیا گا۔ اس وقت اگر امت نو سنبھالیا تو اس ہستی دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا عمر خاموش ہو جا، اے رب دا حکم ہا پورا ہونا، حضور وصال فرما گئے نے، ساڈے تو جدا ہو گئے نے۔ عمر تلوار نیا مچ کر لے، اے رب دا وعدہ ہا پورا ہو گیا۔ اس وقت اگر بکھری ہوئی امت نو کسے سنبھالے تو اس ہستی دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، ان آواز کیتا جنوں بھی خلیفہ بنانا ہے او دے نال مہاجر دے ایک انصار صحابی بھی او دے برابر آئے گا۔ پھر انصار کھڑے ہوئے، انہاں بھی اسی طرح دی تقریر کی تھی۔ حضرت زید بن ثابت کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا حضور مہاجرین وچوں ہے تو حضور دی مسند تے بھی مہاجرین وچوں ہی بیٹھے گا۔ اور حضرت زید بن ثابت نے ابو بکر صدیق دے ہاتھ نو پھڑیا، پھڑ کے کھڑیا کیتا۔ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق دی بائعت کر رہا ہوں۔
تسی بھی انہاں دی بیعت کرو۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کی تھی، پھر تمام مہاجرین اور انصار صحابہ نے صدیق اکبر دی بیعت کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی دے ممبر شریف تے کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور تک کہ حضرت زبیر نظر نہیں آئے، حضور دے پھپھو زاد، آپ نے فرمایا زبیر نو بلا کے لے اندہ جائے۔ حضرت زبیر آئے، ابو بکر صدیق نے فرمایا زبیر میں امید رکھنا کہ تسی کسی انتشار داخل نہیں ہوگے۔ حضرت زبیر نے ہاتھ اگے بدھائے، ابو بکر صدیق دے ہتھاں تے بیعت کی تھی۔ پھر نظر دوڑائی، مجمع چلی، نظر نہیں آئے۔ فرمایا جاؤ علی پاک نو بلا کے لے، پاک علی آئے۔ آپ سرکار نو بھی حضرت ابو بکر صدیق نے یہی عرض کی تھی کہ تسی حضور دے چچا زاد ہو، حضور دے داماد ہو، امید ہے کہ اسلام نو بچان دی خاطر تسی میری مدد کرو گے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی تھی، اور آپ نے ابو بکر صدیق دی بیعت کر کے تے فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، ابو بکر جنو سرکار اگے کھلار جاڑا سی کون ہونے انہوں پیچھے کرن آڑے، جس نو سرکار اگے کھڑے کر دیں، خلیفہ بڑھا دیں، اسی کون ہونے اس نو پیچھے کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح ابو بکر صدیق آپ سرکار نے اس نظام نو سنبھالیا، اور پھر ایک کوئی تھوڑا اوکھا وقت ہا صدیق اکبر تے کہ ابو بکر صدیق جتنا سرکار دی جدائی دا غم صدیق اکبر نے لیا ہے اتنا کسے بھی نہیں لیا۔ آپ دے وصال دی وجہ ہی یہ بیان کیتی جاندی ہے کہ حضور دے غم دے اندر آپ دے وصال با کمال ہوئے، جدائی برداشت نہیں ہوئی۔ 2 سال تے کچھ ماہ آپ نے خلافت دی ذمہ داریاں نو سنبھالیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق جدو مسند خلافت تے بیٹھے، پھر ہویا کی لوگوں نے کی پتا، اس وقت مدعیان نبوت دے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے، مسلمہ بن کذاب، مسلمہ کذاب جیسے۔ اس وقت زکاة دے منکر کھڑے ہو گئے، اس وقت مرتد کھڑے ہو گئے۔ ایک وقت دے اندر اتنے سارے اوکھے ویلیاں نو اگر کسے سنبھالے تو او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ فرمانیاں جڈا اوکھا ویلا میرے باپ صدیق نے سنبھالیا ہے، اے اوکھا ویلا کدی کسے پہاڑ تے ہوندا تے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندا، برداشت نہ کر سکدا۔ اے صدیق دا سینہ ہے جن نے سارا کچھ برداشت کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذی وقار میرے پاک نبی دا وصال ہویا، ادھر پاک نبی علیہ السلام دیس غلام ابو بکر صدیق نے خطبہ ارشاد فرمایا، بہت طویل خطبہ، لیکن وہ دے وچ میں ایک جو آپ نو سمجھان دا مقصد ہے، آپ سرکار نے فرمایا او امت او قوم غرق ہو جاندی ہے جڑی جہاد تو پیچھے ہٹ جاوے، جڑی جہاد تو پیچھے ہٹ جاوے اس قوم تے تباہی تے آ سکتی ہے، وہ قوم کدی کامیاب نہیں ہو سکتی جڑی جہاد نو بھلا دے وے۔ ذرا غور کرو کہ آج اسی کتنا کو جہاد نو یاد رکھیا، کتنا کو جہاد نو لے کے چل دے پہ ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی تکافر چاہتا ہے بھی مسلمان جہاد تو پیچھے ہٹ جائے۔ بھائی سانو کیوں دہشت گرد آکھیا گیا؟ بھائیا 20 سال افغانستان دے نال امریکہ کیوں جنگ لڑدا رہا؟ کنا فاصلہ بندا امریکہ تے افغانستان دا؟ جنگ لڑدا افغانستان نال تے انڈیا لڑدا، جنگ لڑدا تے پاکستان لڑدا، کوئی سرحد دا معاملہ ہوندا، کوئی سرحد دا روڑا ہوندا، لیکن امت سمجھ نہ سکی کہ صفحہ ہستی تو حضور دے غلامہ نے مٹانا چاہندے نے۔ تے جے کوئی جگان والا آ جاوے تے مڑ سیاں نے مولوی سیاست جگان لگ پنے ہون،
مولوی سیاست چمکاندے پے نے، میں کہ جناب جنہاں نو ہن تائیں سیاست چمکواندے رہے ہو انہاں کی کیتا دین واسطے؟ یہ ووٹ ایک امانت ہے، پوچھا جائے گا دے بارے، ظالم دی حمایت کیتی ہائی آجا صافچ تو بھی ظالمہ دے نال کھڑا ہو جا۔ اس واسطے اس امانت نو ویک کے رکھیا کرو، جتھے بھی رکھنا ہوئے بھی یہ دا حال بھی ہے اگلا یہ نہیں ہے۔ برادری تے ووٹ دین سوکھے نے بظاہر، لیکن کدی حقیقت سمجھو تو انہاں ووٹاں دا حساب ہونا ہے تو اڈے کو اس باعث دا حساب ایک قسم دی باعث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو دا مشن ہے کہ انہوں نے پیچھے ہٹا دیتا جاوے۔ صدیق نے فرمایا جڑا یہ دے تو پیچھے ہٹ گیا جہاد تو وہ قوم تے تباہ ہو برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ محمد اقبال بولے، آپ فرماتے نے یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد سے کے بدن سے نکال دو روح۔ اقبال سمجھانا ہے چاندے نے اے فاقے تے کٹ لیندے نے، اوکھے ویلے بھی آن برداشت کر لیندے نے، پر اپنے دین تو پیچھا نہیں جے ہٹ دے، اے جہاد تو پیچھا نہیں جے ہٹ دے۔ اگر چاندے ہو مسلماناں نو ختم کرنا ہے پھر انہاں دے دلاں وچ حضور دی محبت نو گھٹا دے وہ، جنگاں لڑن دی لوڑ نہیں، نظریاتی کمزور کر دے وہ، انہاں دے دلاں وچ حضور دی محبت نو کٹ دے وہ، مسلماناں نو مارن دی لوڑ نہیں، اے زندگی مویا ورگے ہو جان گے۔ اے انہاں دا مشن ہے جنہیں اندر اسی مسلمان کامیابی دلوا رہے ہوں۔ اقبال فرمایا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد سے کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات اسلام کو ہی جا دو، یمن سے نکال دو، اور افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کو دم سے انہوں نے غرض اے شیعہ وہابی مسلمان، اے سنی بریلوی کون انہیں ویکھنا کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھن والے نو انہوں نے انہوں دا ٹارگٹ کلمہ پڑھن والا جڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، بیلیا زمانے نو بھل کوئی نہیں، جدوں بھی کلمہ پڑھن والے اگے آن لگے نے ان ظالمہ نے مسلمان خرید کے انہوں تے ظلم کیتا ہے وے، انہوں نے مٹان دی کوشش کیتی ہے وے، لال مسجد دا واقع بندے بھلے کوئی نہیں ہے نے، ان سیاست دانا وکن والیاں نے کلمہ پڑھن والیاں تے گولیاں بم برسائے، افغانستان 20 سال جنگ لڑی، ہون بھی کوئی اگے ہونا چاہتا ہے تے کہندے نے مولوی سیاست کر دے پہلے، مولوی سیاست کر دے پہلے، میں کہہ بیلیا
کر دے رہے، انبیاء بنی اسرائیل بھی سیاست کر دے رہے، میرے حضور نے بھی کیتی ہے، حضور دے صحابہ نے بھی کیتی ہے، سلطان ایوبی نے بھی کی تھی، محمود غزنوی نے بھی کی تھی، اللہ اکبر کبیرہ محمد بن قاسم نے بھی کی تھی، شیر شاہ سوری نے بھی کی تھی، ٹیپو سلطان نے بھی کی تھی، سلطنت عثمانیہ دے 600 سال دا عرصہ بڑھدا ہے، سارے خلافت چلن دے آئے نے، سیاست کر دے آئے نے، ہن کی ہویا ساڈا حکمران کھڑا ہو کے کہندا جی جہاد کسے مسئلے دا حل نہیں ہے، میں کہہ بیلیا تو کی مدینے دی ریاست قائم کرنی ہے، مدینے دی ریاست دا علم بردار صدیق ہے، فرمایا جڑی قوم جہاد تو دور ہو جاوے او قوم کامیاب نہیں ہوندی، یا تیری گل من لویے یا صدیق دی من لویے، جے ہن دے حکمران دی گل منیے وہ اندر جہاد کسے مسئلے دا حل نہیں ہے، میں کہا 400 تو زید مرتبہ اللہ نے قرآن جیسی طیب تے لا ریب بے عیب کتاب دے اندر فرمایا مسلمان نو چاہیے کہ جہاد لڑے جہاد لڑے جہاد لڑے، 70 سال کشمیر آزاد نہ ہویا، برما دے مسلمان نہ فلسطین دے مسلمان نہ تے ظلم و ستم ہویا، 20 سال افغانستانی مسلمان نہ تے ظلم ہویا، کسے آواز بلند نہیں کی تھی، معلوم ہویا ریاست مدینہ دینا لین والے کوئی اور ہونگے، حقیقی دعوے دار عمر فاروق صدیق ورگے ہوندے نے، اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر صدیق مسند خلافت بیٹھے، میرے حضور نے حضرت اسامہ نو روم دے واللشکر دے کے حضرت اسامہ دی کمان دے اندر مسلمانوں نو بھیجیا جاؤ جنگ لڑو، ادھر حضور دا وصال ہویا زی خشب دے اندر جے قافلہ پہنچے، ابو بکر صدیق نو سارے صحابہ نے مشورہ دیتا، اور نبوت دا دعویٰ کرنے والے بھی کھڑے ہو گئے، زکاة دے منکر بھی کھڑے ہو گئے، ابو بکر صدیق بڑے بڑے جوان بہادر اسامہ دے لشکر وچ نہیں، لہذا اس لشکر نو واپس بلا لیا جاوے، اللہ اللہ قربان جاواں، اور بڑا اوکھا ویڑا فیصلہ کی کیتا جاوے، لیکن قربان جاواں ابو بکر صدیق دی فراست تو، قربان جاواں صدیق اکبر تو، اے میں سائیاں مسند خلافت نہیں جے بٹھایا، کچھ ہاتھ تائیں بٹھایا ہے، عمر پاک جی ہستی نے بھی عرض کیتا ابو بکر اسامہ دے لشکر نو نہ بھیجیا جاوے، خود حضرت اسامہ چل کے عرض کیتی ابو بکر حضور دے وصال تو بعد ہن لوگ کمزور ہو گئے نے، ہن انہیں پاسوں کی میں مقابلہ کرو گے تسی پیچھے کلے ہو جاؤ گے، اللہ اللہ قربان جاواں عرب دے کثیر قبیلے مرتد ہو گئے، عرب دے کثیر قبیلے مرتد ہو گئے، کچھ زکاة دے منکر ہو گئے، کئیاں نبوت دا دعویٰ کر لیا، ان اس حال وچ لشکر روم وال گھلنا، اے بڑا اوکھا ویلا ابو بکر صدیق دے آیا، صدیق فرماندے نے کچھ نہ رہ جاوے، میرے حضور نے اسامہ دے لشکر نو بھیجیا ہے، ابو بکر قحافہ دا پتر کون ہوندا ہے، میرے حضور دے فیصلے دے خلاف چلن والا، ساڈا کچھ بھی نہ رہ جاوے، میں اسامہ دے لشکر نو واپس نہیں لے آنا، حضرت ابو بکر صدیق نے اسامہ دے لشکر نو بھیجیا، فرمایا اگر ساڑیاں بوٹیاں پرندے نوچ لین، ساڑیاں بوٹیاں پرندے نوچ لین، ہائے ہائے ہائے، مینوں اے گوارا نہیں کہ میں سرکار دی رائے چ دخل کراں، اور جس صدیق لشکر اسامہ نو نرا اس واسطے واپس نہیں بلایا کہ میں کون ہونا، حضور دے
حسن و حسین نال بھلا ظلم کر سکتا ہے؟ کوئی سوچے تے صحیح یار. سارے صحابہ آخرے نے لشکر اسامہ واپس بلاؤ. وڈے وڈے بہادر اس لشکر نے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے میرے جسم دیاں بوٹیاں پرندے نوچ لین لیکن حضور دی رائے وچ میں کون ہنا ابو قحافہ دا پتر دخل کرن والا. اور جڑا ابو بکر صدیق سونے دی رائے وچ مداخلت نہیں کردا, اور جڑے حسن تے حسین جس فاطمہ الزہرا نو میرے حضور نے فرمایا میرے جسم دا ٹکڑا, جس علی نو میرے حضور نے اپنا ویر آکھیا, جس حسن تے حسین نو سرکار نے اپنا خون آکھیا, انہاں نال جفا ابو بکر کی میں کر سکتا ہے؟ گل مننے چی نہیں ہوں گی. کوئی سمجھن والا سمجھے تو صحیح یار. میں ساڑیاں بوٹیاں پرندے نوچ لین لیکن جنہوں سرکار آکھے ڈرو میں کون ہوں نہ واپس بلا. لشکر اسامہ پھر گیا کہ روم فتح کر کے آیا. آئے آئے پھر زکاة دے منکران آڑوی صدیق جنگ لڑی. نبوت دے جھوٹے دعوے داران آڑوی صدیق جنگ لڑی. تے ساریاں جنگا وچو ابو بکر صدیق نو رب نے فتح دیتی. وہ یہی چاندے آئے بھئی یہ واپس آ جان, رومال نہ جان, پر انہاں دے تے ساری پلین ختم ہو گئے. جدو صدیق نے فرمایا میں حضور دے گلے لشکر نو واپس نہیں بلا سکتا. اے صدیق اکبر نے حضرت اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں نے قسم ہے اس ذات دی جس دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں. اگر حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ مقرر نہ ہوندے روئے زمین تے اللہ دی عبادت کرن والا باقی کوئی نہ رہ جاندا. حضرت ابو ہریرہ نے حدیث دے کثیرہ حدیث دے راوی نے ابو ہریرہ ماندے نے قسم ہے اس ذات دی جن دے تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں جے صدیق خلیفہ نہ بن دے کچھ بھی نہ رہ جانا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ذی وقار پھر لشکر روانہ ہویا. ابو بکر صدیق تو قربان جاواں اسامہ نو گھوڑے تے بٹھایا تے آپ نال چل رہے نے. حضرت اسامہ دے قدم ابو بکر دیاں کندیاں تے لگ رہے نے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, اسامہ نے عرض کی تھی یا صدیق یا سوار ہو جاؤ تو یا میں نو تھلے لان دیو. فرمایا سونا جو تینوں بھاگے نہ میں سوار ہونا ہے تے نہ تو تھلے لانا ہے. صدیق پیدل چل کے تینوں روانہ کر کے واپس آئے گا. ایو جا صدیق امت مصطفیٰ دی باغ ڈور نو سنبھالن والا اللہ نے اپنے محبوب نو ایڈا سچا زیارہ عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. زمانہ کی جانے اللہ اکبر کبیرہ میں تے نہیں کہندے قدر نبی دا لشکر روانہ ہویا. اللہ نے روم دی فتح دیتی, اسلام دا بول بالا ہویا. انہاں یہ سمجھا حضور چلے گئے ہن اسلام کمزور ہو جائے گا. صدیق دے اس فیصلے نے اسلام نو مزید قوت دیتی, مزید بول بالا
ہویا جڑے مرتد ہوندے پہ آئے مرتد نہ ہوئے دوبارہ مومن بن گئے۔ اے ابو بکر صدیق دے فیصلے، اے ابو بکر صدیق دے فیصلے دے فائدے لبے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اقبال فرماندے نے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چارے یار کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دی وقار ان صدیق دا ویلا قریب آیا، 2 سال 4 ماہ دے عرصے تے کچھ دن بڑھنے نے حضرت ابو بکر صدیق دی طبیعت ناساز ہوئی۔ 7 جمادی الثانی نو آپ نو بخار ہویا، ٹھنڈ لگی۔ ابو بکر صدیق حضرت مولا علی سرکار نو بلایا، خواب دے اندر سرکار تشریف لے کے آئے۔ میری سرکار فرماندے نے ابو بکر ہن آ جانا ساڈے کول، ابو بکر ہن ساڈے کول آ جا، دل نہیں لگدا۔ حضرت صدیق عرض کر دے سونے جی میں تو اڈا حکم ہویا سا تے حاضر ہو جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور ابو بکر صدیق فرماندے نے میں خواب تکیا، سونے مصطفیٰ نے فرمایا چل ابو بکر ہن آ جا۔ مرض کیتی سونے تے خلافت، فرمایا خلافت اساں عمر نو دے چھڈی ہے، اے خلافت اساں عمر نو دے چھڈی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق فرماندے سرکار دے نال چوے فرشتے بھی آئے، حضور دے نال حضور دے او وزیر بھی آئے، اور آپ فرماندے نے مینوں سارے نے سلام کیتا، آخر تے جبریل مینوں ملے، آخر تے مینوں جبریل ملے، میرے نال مل کے کہندے نے صدیق کڈا کرما والا ہے، تو آسماناں وچ بھی صدیق ہے، تو زمین وچ بھی صدیق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماندے نے تسی حشر وچ بھی صدیق ہو، تسی دنیا وچ بھی صدیق ہو، زمیناں آسماناں فرشتیاں تے انساناں وچ تسی صدیق ہو۔ تسی کی ہو؟ آپ نے اپنی بیٹی نو بلایا، فرمایا شاہ میرے کول ایک پیالہ بیت المال دا تے ایک کوٹھے، یہ بیت المال جمع کرا دیں، تے جیڑا میں وظیفہ لیندا رہا نا اپنی زندگی وچ، سن انج دے خلیفہ ہوندے نے، جیڑا وظیفہ میں اپنی زندگی چ لیندا رہا او فلان جگہ تے میری زمین ہے، انہوں ویچ کے سارا پیسہ بیت المال وچ واپس جمع کرا دے۔ وصیت کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق نے جدو وصیت سنی تے آپ فرمایا ابو بکر پچھے آن والے نو مشقت وچ پا گیا، پیچھے آن والے نو مشقت وچ پا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیلیو حضرت ابو بکر صدیق نے جب عائشہ صدیقہ نو فرمایا حضور نو کنیاں کپڑے کفن مبارک دیتا گیا سی، عرض کی تھی حضور نو 3 کپڑے فرمایا 2 کپڑے میرے کول ہیں، آجزی تو قربان جاؤں، اے 2 کپڑے میرے کول ہیں، ایک کوئی نہیں، وہ خرید لینا۔ عرض کی تھی ابا جان تسی تے اس امت دے خلیفہ ہاؤ، تو انہوں پورا پروٹوکول ملنا چاہیے، چنگا کفن ہونا چاہیے۔ فرمایا میں چنگے لباس نو عائشہ کی کرنا ہے، میں تے دنیا تو ٹر جانا ہے، میرے نالو جڑا زندہ ہے ہوندا بڑا حق کے کپڑا پاڑتے، لہذا میں نو یہ بھی کافی نے۔ ابو بکر صدیق دا وصال دا ویلا قریب آیا، آپ نے مولا علی سرکار نو بلایا، سنو اے پیار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی نو بلایا، فرمایا یا علی جدو میرا وصال ہو جاوے میری 4 پائنوں اٹھا کے لے جانا، حضور دے در انور دے سامنے رکھ دینا، حضور دے روضہ اطہر دے سامنے رکھ دینا، تے علی مینوں اپنے ہتھاں نال غسل دیویں۔ علی دشمنہ کدی غسل دیتے نے، وہ شریکاں کدی غسل دیتے نے، کدی وصیت شریکاں بھی کیتی جاندی، تو وصیت کری دی انہوں یہ جڑا ڈھیر پیارا ہوئے۔ میں نا
جے ابو بکر علی نال پیار کیتا نہیں کائنات وچ مڑ کسے بھی نہیں کیتا. یہ گل ذہن وچ رکھو، جنہ پیار ابو بکر صدیق نے علی نال کیتا ہے. ابو بکر صدیق فرماندا ہے اپنی اولاد تم بھی ود حضور دی اولاد نال پیار کیتا کرو. علی وصیت کر رہے ہیں ابو بکر صدیق، یا علی جدوں میرے جسم وچ جان نکل جاوے، روح جدا ہو جاوے، مینوں اپنے ہتھاں نال غسل دیویں. علی میری چار پائی نو اٹھا کے حضور دی بارگاہ چ لے جاویں تے عرض کری سونیا تہاڈا یار ابو بکر یار غار رفیق مزار بننا چاہتا ہے. پھر وصیت سننا بڑا غور نال، اور فرمایا علی جے کنڈی آپ پہ کھلے، جے کنڈی آپ پہ کھلے تے مینو حضور دے قدمہ اچ دفن کر دینا، جے نہ کھلے تے پھر مسلمانہ دے قبرستان جنت البقیع اچ دفن کر دینا. اس نو واقدی اور حاکم نے لکھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق وصیت کنوں پہ کر دینے جی؟ کنوں کر دے پہنے؟ مولا علی سرکار نو. علی وصیت سن دے پہنے، علی وصیت سن دے پہنے. نہ علی یہ آکھیا ہے نہ ابو بکر یہ آکھیا ہے بھی سناواں دے کیویں، سن دے ہی کوئی نہیں. یہ آکھی نہیں. علی بھی وصیت عمل کر کے وکھایا ہے بھی سرکار سن دے نے، حضور جان دے نے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. میرا اللہ فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات جی وقار ابو بکر صدیق اے وصیت کی تھی مولا علی نے. میں عرض کر رہا وصیت شریکہ نو نہیں کیتی جاندی، وصیت اپنے نو کیتی جاندی. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی جمادی الثانی 13 ہجری نو آپ دا وصال مبارک ہویا. حضرت مولا علی شیر خدا وصیت دے مطابق حضرت ابو بکر صدیق دی چار پائی نو اٹھایا، غسل دیتا. غسل پھر آپ ہی علی نے دیتا ہے. تے جے ایڈے ہی کوڑ ہوئے نا منہ تے چپ کر جاوی دا تے بعد اچ نس جاوی دا. ہاں بھئی صحیح ہے، ہن مڑ وقت لگ گیا ہے، یہ تے گئی فوت ہو گیا، ہن میری اندی بانی نہیں ہوندی، ایویں میں وصیتاں کردا پیا. علی پاک سرکار نے وصیت دے مطابق غسل دیتا. چار پائی نو اٹھا کے حضور دے روضہ انور دے سامنے دروازے کے لے آ کے رکھیا. تاریخ طبری دے اندر لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق دے جسد خاکی نو سامنے لے آ کے رکھیا گیا. مولا علی سرکار وصیت دے مطابق اگے ودے. فقلت یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن. عرض کی تی سونیا اے ابو بکر یستأذن، اجازت منگدا ہے. تھکتے نہ ہو گئے یار، پتہ نہیں کتے پھر گم ہو. اللہ اکبر کبیرہ. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابو بکر یستأذن. سونیا ابو بکر آیا ہے، یستأذن اجازت منگدا ہے. فرائیت الباب قد فتحا. علی پاک سرکار فرماندے نے میریاں اکھاں نے تکیا دروازہ کھل گیا ہے. کیونکہ وصیت چاہ بھی کنڈی نہیں کھولنی، آپ پہ کھلے. فرائیت الباب قد فتحا. علی فرماندے نے میں تکیا دروازہ کھلیا. اللہ اللہ قربان جاواں. فرماندے نے فسمیت قائلا یقول، میں سنیا میرے حضور نے فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب. یار نو یار نال
چاہے مشتاق کنو آندے جیڑا کوئی کسے دے دیدار دا بڑا بھکھا ہوئے اے پنجابی سے کوئی بڑا کسے دا دل پہ کردہ ہوئے میں تکڑا ہے میری سرکار فرماندے نے فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ فرمایا یار حبیب نو یار نو تکڑے دی بڑی بڑا دل پہ کردہ ہے بڑے چالے بڑا مشتاق ہے اے صدیق نے جنہاں نو ملن واسطے میرے حضور طلب رکھ دے اللہ اکبر کبیرہ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نہیں روضہ اقدس وچوں اے جڑی آواز آئی مدینہ شریف دی مسجد نبوی دے اندر جننے بھی لوگ بیٹھے آئے حتیٰ کہ ساڑھیاں حجریاں دے اندر بھی آواز مبارک سنائی دیتی آئی اے آواز مبارک سنائی دیتی آئی حضرات زی وقار اے صدیق نے وقت اتنا نہیں ہے ورنہ ایک کے گال ابو بکر صدیق دینو توالت دے اندر لے جایا جائے تو پھر میں تے انہا سارے سال دے جمعی ابو بکر تے پڑھی جان انج دا پیار اور پھر صحابہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق دے وصال دی وجہ حضور دی جدائی ہے جنہ نو یار نال پیار ہوئے جڑے انہاں نو تکن دے مشتاق ہون اے تے ہوئی جان دے نا اللہ اکبر کبیرہ کنہ پیار ہوندائی کنی محبت ہوندی بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والے بولے آ فرماندے نے عید آئی میڈا یار غلام فریدہ میڈا یار نہیں آیا اور جنہاں نال پیار ہوئے نظری نہ ہوئے ویلے اوکھے گزر دے نہیں اللہ اکبر کبیرہ ویلے تنگ نظر ہوندے نہیں سائے اوکھے نکل دے نہیں یا غلام فریدہ صدیق دیا من دل کردہ ہے تقدہ جاواں پر یار دا چہرہ نظر نہیں آندا اللہ اکبر کبیرہ جس مکان مبارک دے اندر ابو بکر صدیق سمدے آئے اس دی چھت بھی کالی ہو گئی ہے میلیا پتہ چلیا حضور دی یاد اندر ابو بکر نے ہوکے بھر دے آئے ان ہوکے نال او چھت بھی کالی ہو گئی ہے اللہ اکبر کبھی
ابو بکر صدیق نو حضرت عمر فاروق نے فرمایا صدیق تواڈے منہ وچوں بھنے ہوئے گوشت دی خوشبو آندی ہے، صدیق مسواک کیتا کرو۔ فرمایا عمر تو تے تلوار کڈی اپنی براس نکالی، میں حضور دی یاد نو دل وچ سمایا ہے، میرا دل سڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر فرمایا میرا اندر سڑ گیا حضور دی جدائی دے اندر، غلام فریدہ میرا یار نہ آیا، بن یار عید میرے کس کم دی؟ اے محبت ہوندی ہے، اللہ پاک سانو بھی صدیق جیسی محبت، صدیق جیسا عشق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سانو بھی حضور نال انجے دا پیار کرنے دی توفیق بخشے جویں دا ابو بکر صدیق کی تا۔ وما توفیقی الا باللہ وما علی الا البلاغ۔